25 لاکھ کا مجمع اسلام آباد لانے لگے ہیں، آپ ابھی تک کنونس نہیں ہوئے. یہ کیا کیا کہہ دیا آپ نے عارف علی صاحب. اس کے بعد دوسری بات جو زیادہ اور بھی زیادہ پریشان کن تھی وہ فوج کے حوالے سے تھی. انہوں نے کہا کہ جی فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. عمران خان صاحب اور سر مار دیا دیوار کے اندر انہوں نے جا کے کہ بھائی آپ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے. عارف علی صاحب فوج کو کہتے ہیں جی آپ کو نیوٹرل ہونا، فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو آسما شرازی صاحبہ نے سوال کیا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل نہ رہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ بات آپ جا کے عمران خان صاحب سے پوچھیں، عمران خان اپنی باتوں کا جواب خود دیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں. ویسے میں کہوں اپنے ایڈیٹر کو کہوں گا کہ یہاں پہ نا ایک سیڈ میوزک بھی پیچھے لگا ہے. ایسی بے وفائی، ایسی بے رخی، ایسے نظریں ملا کے نظریں چرا لینا، مطلب یہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ نے فوج کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ وہ نیوٹرل ہو جائے. عمران خان صاحب نے 50 جلسوں میں میرے خیال میں 50,000 دفعہ یہ بات کہی ہوگی کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. عارف علی صاحب آپ نے کہا وہ نیوٹرل ہو جائے. آپ کو صدر مملکت کے عہدے پہ پہنچانے والا یہ بندہ ہے عمران خان، اور آپ نے وہ حرکت کر دی جو فاروق لغاری نے کی تھی. ایسی بے رخی، ایسی بے وفائی. فاروق لغاری نے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا تھا، آج آپ نے وہی حرکت بالکل عمران خان کے ساتھ کر دی. کس پہ بھروسہ کرے عمران خان؟ کس پہ اعتماد کرے پھر؟ سمجھ سے باہر ہے میرے. اس سے بہتر تھا علی مین گنڈا پور کو صدر بنا دیتے، فیاض الحسن چوہان کو صدر بنا دیتے، کیونکہ وہ تو بغیر سوچے سمجھے وفا کے پیکر ہے نا، وہ تو ہر حد کراس کرنے کے لیے تیار ہے. آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی، اسمبلی میں نہ جانے کا فیصلہ عمران خان کا ذاتی تھا، مجھ سے پوچھتے تو کوئی اور مشورہ دیتا. اف. اچھا ویسے ایک اور بھی اس میں بات ہے پتہ ہے، اور یہ میں جانتا ہوں، یہ میں کیونکہ انسائیڈ نالج ہے میں اس کی بنیاد پہ جانتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس بات کا بھی دکھ ہوگا، یہ ہے گلا کرنیاں بھی ہیں سنتے یار وہ تو کر دیں. آسما شرازی کے سامنے بیٹھ کے کر دیا آپ نے. مطلب اس طرح کی باتیں آسما شرازی کے سامنے کرتے ہیں بیٹھ کے. آپ ایئر وے پہ بیٹھ جاتے، آپ بول پہ بیٹھ جاتے، سمیع ابراہیم صاحب کو انٹرویو دے دیتے، آپ چودھری غلام حسین صاحب کو انٹرویو دے دیتے، کچھ نہ کہا جاتا شاید آپ کو. آپ نے آسما شرازی کے سامنے بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر دی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آسما شرازی کے خلاف کتنی دیر سے پاکستان تحریک انصاف نے کیمپین چلائی ہے؟ کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا ان کو. یہی شہباز گل جن کو جسٹس چیف جسٹس اطہر بن اللہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں، انہوں نے آسما شرازی کے خلاف پوری ایک پریس کانفرنس کی تھی. کتنا کیچڑ اچھالا تھا ان کے اوپر. آپ نے ان کے سامنے بیٹھ کے خان کو ہی نگیٹ کر کے رکھ دیا. آپ نے میرا خیال میں تو اب اگر لانگ مارچ ہو تو عارف الوی صاحب کے خلاف بھی ہو. میں تو بالکل چاہوں گا اس میں 2-4 بینر عارف الوی صاحب کے خلاف بھی اٹھا لیں. بہت ناانصافی ہے. اوپر سے آپ یہ دیکھیں، یہ کامران تصوری جن کو گورنر بنایا گیا، اس کے اوپر ظاہری بات ہے بڑا اعتراض کیا جا رہا تھا کہ جی کامران تصوری جو ہے وہ اس جیسے بندے کو جو ہے سندھ کا گورنر بنا دیا. اس میں بھی ویسے میں جلدی سے آپ کو یہ خبر دے دوں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کراچی کے اندر جو ہے ایک نیا پلان بن رہا ہے جس کے تحت جتنے مہاجر ووٹ بینک ہے نا اس کو اکٹھا کرنے کی دوبارہ کوشش ہو رہی ہے، جس میں فاروق ستار گروپ، MQM پاکستان کا گروپ، یہ مصطفیٰ کمال کا گروپ اور یہ جتنے بھی گروپس ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کامران تصوری کو ایکچولی گورنر بنانا اسی کی ایک کڑی ہے. خیر، اب اس کے اوپر فیصل حسین صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی وکالت بھی کرتے ہیں، کئی کیسز کے اندر عمران خان صاحب کی وکالت بھی کرتے ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا گورنر کی تعیناتی صدر پاکستان کی ثوابدید نہ ہے. آئین و قانون کے مطابق گورنر وزیر اعظم پاکستان کی مرضی سے لگایا جاتا ہے. سو بیسکلی ایک تو انہوں نے شہباز شریف کو لگایا، ساتھ ہی انہوں نے کہا جی صدر مملکت نہیں لگاتا، یہ اس کی ثوابدید نہیں ہے، جو وزیر اعظم کہے گا وہ اس سے لگانا ہے. تے پائے نے عمر چیمہ نو جدو لایا سی اس ویلے کی ہویا سی، اور عمر چیمہ کو جب ہٹا کے بلیغ الرحمان کو لگانا تھا اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت تو آپ لوگ آخر تک چلے گئے تھے کہ جی ہم نے نہیں کرنا، چاہے جو مرضی ہو جائے. یہ صدر کا ثوابدید ہے، وہ کب وہ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں، سمری پہ کب سائن کرتے ہیں، اس وقت تو یہ ہو رہا تھا سب کچھ.
آج آپ کو